بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہی سب میں کڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ حکیم الامت شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال کا یہ مشہور و معروف شعر تو آپ نے بارہا سنا ہوگا، جس میں انہوں نے محمود و ایاز کے ایک ہی سب میں کڑے ہونے کو اسلام کے ایک باکمال وصف مساوات سے تعبیر کیا ہے۔ ایاز ایک امیر تاجر کا غلام تھا۔ وہ تاجر کسی قرض کے بار تلے آ گیا اور قرض اتارتے اتارے اس بیچارے کا سب کچھ بک گیا، لیکن پھر بھی قرض ادا نہ ہوا۔ اس کے غلام ایاز نے اسے مشورہ دیا کہ آپ مجھے بازار لے جائے اور وہاں 10 لاکھ درہم میں فروخت کر دے تاکہ آپ کا قرض ادا ہو سکے۔ اس کا مالک مسکرانے لگا اور اپنے غلام سے پوچھا کہ آخر اس میں ایسی کیا خوبی ہے جو باقی غلاموں میں نہیں ہے۔ ایاز نے جواب دیا کہ آپ سر بازار اعلان کریں کہ ایاز جانتا ہے غلامی کیا ہوتی ہے۔ ایاز وہ سب جانتا ہے جو باقی غلام نہیں جانتے۔ بہرحال وہ تاجر ایاز کے اصرار پر اس سے بیچنے کے لیے بازار لے آیا۔ جب اس نے اپنے غلام ایاز کے 10 لاکھ درہم طلب کیے تو ہر طرف سے زوردار قہقہے بلند ہوئے، جو کہ ایک فطری عمل تھا، کیونکہ ان دنوں غلام بکتا تھا 200 درہم سے لے 300 درہم میں، اور وہ طلب کر رہا تھا 10 لاکھ درہم۔ لیکن اس قدر غیر فطری مطالبے کے باوجود وہ تاجر اپنی بات پر قائم رہا۔ بات پہنچی بادشاہ کے دربار تک۔ بادشاہ کون تھا؟ غزنوی سلطنت کا فرمان روا، جسے تاریخ محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے رحمہ اللہ۔ جب اس نے سنا کہ ایاز غلامی کے تقاضے جانتا ہے تو اس نے ایاز کو 10 لاکھ درہم میں خرید لیا۔ وقت گزرتا گیا اور ایاز محمود کے ہر امتحان پر پورا اترتا گیا۔ محمود غزنوی کے دل میں ایاز نے گھر لیا۔ محمود غزنوی ایاز کی ذہانت، دیانت اور وفا سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے اسے لاہور کا پہلا مسلمان گورنر لگایا، اور یہاں تک کہ اسے وزیر اعظم کے عہدے پر تعینات کیا۔ دستور زمانہ ہے کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ ایاز کی کامیابیوں سے کچھ ساتھی وزیر جل اٹھے۔ انہوں نے ایاز کے خلاف بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ عالم پناہ، ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایاز اپنے پاس کوئی خزانہ جمع کر رہا ہے، اور جب اس کے پاس وہ مطلوبہ مقدار جمع ہو جائے گی تو وہ آپ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دے گا۔ ثبوت کے طور پر انہوں نے بادشاہ سے یہ بھی کہا کہ ایاز اس خزانے کو روزانہ ایک تہخانے میں دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ آپ بے شک خود اس بات کی تصدیق کر لے۔ شک کا بیج زمین میں کھاج نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ ذہن میں بویا جاتا ہے، اور یہ ہفتوں یا مہینوں میں نہیں بلکہ لمحوں میں تناور درخت بن جاتا ہے۔ اس بری بلا نے محمود اور ایاز کے اعتماد کی مضبوط دیوار میں بھی درار ڈال دی۔ محمود نے ایاز کو بلایا، اپنے سامنے بٹھایا اور دریافت کیا کہ یہ خزانہ اور تہخانہ کا کیا معاملہ ہے۔ ایاز نے لاکھ یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن محمود کو تسلی نہ ہوئی۔ ایاز سے کہنے لگا، چلو میرے ساتھ اس تہخانے میں۔ آخر ایک شام محمود غزنوی اور ایاز ہاتھ میں چراغ لے کر اس تہخانے میں اترے جہاں ایاز پر خزانہ جمع کرنے کا الزام تھا۔ محمود غزنوی نے دیکھا کہ تہخانے میں ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہے جس پر ایک صندوق رکھا ہے۔ پہلی نظر میں اس کا شک یقین میں بدلنا شروع ہو گیا۔ ایاز نے صندوق کو تالا لگا رکھا تھا، لیکن جب محمود کے کہنے پر ایاز نے صندوق کھولا تو محمود غزنوی دراڑے مار کر رونے لگا۔
اس صندوق میں کیا تھا؟ فقط ایک پٹا پرانا کرتا، ٹوٹے ہوئے چپل اور ایک چوڑی۔ ایاز نے محمود سے کہا بادشاہ سلامت، تسلی سے دیکھ لے، یہی ایاز کا خزانہ ہے۔ محمود نے پوچھا کہ ایاز تو نے اسے بہت حفاظت سے رکھا ہوا تھا اور تو اسی خزانے کو دیکھنے آتا تھا؟ ایاز نے کہا عالم پناہ، آج میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں، لیکن مجھے آج بھی نہیں بولا کہ کبھی میں گدڑیا تھا، اسی چھڑی سے بکریاں ہانکا کرتا تھا، یہی چپل پہنتا اور یہی پٹھا پرانا کرتا زیب تن کرتا۔ اب روزانہ اپنے اس خزانے کو اس لیے دیکھنے آتا ہو کہ کہیں اپنے اوقات نہ بھول بیٹھوں، کہیں انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر اپنے پیروں تلے رونا شروع نہ کر دوں، کہے کوئی غریب میرے غرور کی بیج نہ چڑھ جائے، کہے تکبر اور رونت کے نشے میں کسی بے کس کی جھونپڑی نہ جلا دو، کہے اپنے جاہ و جلال کا چراغ روشن رکھنے کے لیے مظلوموں کی زندگی کا دیا نہ بجا دو۔ بس میں روزانہ اپنے ضمیر کی زنجیر ہلاتا ہوں تاکہ مجھے اپنے اوقات یاد رہے۔ جناب عالی، ہمیں کوئی اخلاقیات، کوئی مذہب، کوئی دین اور کوئی آئین ترقی کرنے سے نہیں رکتا۔ ہمارا حق ہے کہ ہم ہواؤں میں اڑے، لیکن ہمارے پیر زمین ہمارا حق ہے کہ ہم ہواؤں میں اڑے، لیکن ہمارے پیر زمین پر رہنے چاہیے۔ یاد رکھے جب کوئی ہمیں ٹوٹا نظر آتا ہے تو یقیناً ہم اس سے دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یا غرور سے مجھے اکبر الہ آبادی کا خوبصورت کلام یاد آ رہا ہے جو وہ کالج کے طلباء سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے طالب علموں سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ تم شو سے کالج میں پڑھو، پارک میں پڑھو، جائز ہے، غباروں میں اڑو، چخ پہ جولو، بس ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد اللہ کو، اور اپنی حقیقت کو نہ بولو۔ ناظرین گرامی، اگر آپ مزید اس طرح سبق آموز اور دلچسپ واقعات سننا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی والی نشان پر کلک کیجیے۔ والسلام۔